أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر وعن عائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم. رواہ البخاری و مسلم. گزشتہ درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ اذان کیسے ہے، اس کے کلمات کتنے ہیں، اقامت کتنی ہے، سنت کے مطابق وہ کیا ہے. اور ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں اذان میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اقامت میں ہے. ہمارے اقامت جو ہے وہ اتنی ہی کہتے ہیں جتنی اذان ہے، جبکہ صحیح احادیث میں اقامت اذان سے آدھی ہے. اذان ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اقامت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. اسی طرح آگے اشہد ان لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ ایک مرتبہ، حی علی الصلاۃ ایک مرتبہ، حی علی الفلاح ایک مرتبہ، اور قد قامت الصلاۃ یہ 2 مرتبہ اقامت میں ہے. لیکن گزشتہ درس میں شاید میں نے یہ بات کہی تھی کہ ہمارے یہاں پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ صحیح حدیث کو چھوڑ کر ضعیف کو لینے کا بڑا رواج ہے. حالانکہ یہ کوئی اتنی مناسب بات نہیں ہے. صحیح حدیث موجود ہے، مل جائے تو اس کے بعد ضعیف کو چھوڑ دینا چاہیے. جو عام سی ایک بات ہے کہ صحیح حدیث موجود ہے، اس کو چھوڑ کر ضعیف لیں تو یہ کون سی عقل مندی ہے؟ سوائے ضد کے، سوائے ہٹ درمی کے، سوائے تعصب کے کہ میں اور میرا امام اور میں اور میرا استاد، یہ شریعت میں مناسب بات نہیں ہے. صحیح حدیث آ جائے، ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین سارے کے سارے کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات چھوڑ دو، حدیث لے لو. اذا صح الحدیث فہو مذہبی، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا صحیح سند سے ثابت قول ہے کہ جب صحیح حدیث آ جائے میرا مذہب وہی ہے، یعنی میرا فتویٰ چھوڑو، وہ میرا مذہب ہے. اور اس سے ملتے جلتے الفاظ چاروں ائمہ کے موجود ہیں. حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک قول میں تو یہاں تک فرماتے ہیں ان لوگوں کے تقویٰ، ان لوگوں کی دینداری کا، ان کی باتیں پڑھنے سے دل کو سکون ہوتا ہے کہ وہ نیک لوگ تھے. ان میں یہ بات نہیں تھی جو آج ہمارے بھائیوں کے اندر ہے. وہ کہتے ہیں اذا خالف قولی بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاضربوا قولی بارض الحائط. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ میری بات کو دیوار پر مارو، وہ صاف انہی لفظوں میں، حائط کا معنی دیوار ہے. اگر میری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرا جائے، میری بات ٹکرا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے، میری بات کو دیوار پہ مارو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لے لو. نیک آدمی یہ بات کہے
تو یہ سکون والی بات ہے نا، چاہے وہ کتنے بڑے مرتبے والے تھے، لیکن رسول اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہاں سے جو آئے گا وہ سب سے افضل۔ اب وہ چاروں یہ کہہ کے جا چکے ہیں، چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، چاروں یہ بات کہہ گئے کہ ہماری بات چھوڑ دینا، حدیث لے لینا، ہماری بات چھوڑ دینا، شریعت جو ہے وہ قرآن و سنت ہے اس کو لے لینا۔ ہمارے بھائیوں میں یہ بڑی عجیب بات ہو گئی کہ نہیں، ہمیں جو اس طرف سے آ رہا ہے ہمیں وہی چاہیے۔ تو یہ تعصب ہیں، اور یہ تعصب مذہبی جائز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے یہاں نماز کے مسائل کیا اور دیگر بہت سارے مسائل کیا، فقہی مسائل میں اتنی زد بازی ہیں کہ صریحاً قرآن و سنت کے خلاف مسائل موجود ہیں، وہ چل رہے ہیں، قرآن و سنت کو وہاں چھوڑا ہوا۔ شاید کہ ایک درس میں نے یہاں بات ذکر کی تھی کہ بر صغیر پاک و ہند کے دو علماء، ایک ہندوستان میں، ایک موجودہ پاکستان میں، ایک جے پور راجستھان معروف جگہ ہے، مولانا محمد یوسف جے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حقیقت الفقہ اس نام کی ان کی کتاب ہے۔ 600 مسائل انہوں نے جمع کیے، 600 کے 600 قرآن و سنت کے خلاف ہیں اور ہماری فقہ میں موجود ہیں۔ 600 مسائل، ایک دو بھی نہیں۔ اور پاکستان میں سیالکوٹ مشہور شہر ہے، وہاں سے مولانا ابو الحسن ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے الظفر المبین فی الرد علی المقلدین، یعنی مقلدین جو فقہ والی پارٹی ہے، فقہ والوں نے کیا کیا کچھ کیا، انہوں نے بھی اس کتاب سے بھی موٹی کتاب ہے ان کی الظفر المبین، مسائل جمع کر کے انبار لگا دیے کہ بھائی یہ تمہاری کتابیں کہہ رہی ہیں اور یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ حدیث کہہ رہی ہے، یہ مسائل سارے قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ پرواہ نہیں، آج تک وہ کتابیں لکھی ہوئی دونوں موجود ہیں، ان دونوں کا کوئی جواب نہیں، لیکن اپنی کتابوں میں اصلاح کر دیں۔ اب جو لوگ فوت ہو چکے ہیں، علماء کرام فوت ہو گئے، ان کی اولاد نے اصلاح نہیں کی، کوئی بات نہیں، ان کے شاگردوں نے اصلاح نہیں کی، کوئی بات نہیں۔ آج جب ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ بات صحیح ہے اور یہ صحیح نہیں ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جب کتاب چھاپیں تو اس کی اصلاح کریں۔ اگر کسی کو یہ جرت نہیں ہو رہی کہ کتاب کے متن میں وہ تصحیح کرے، متن چاہتے ہیں کہ وہ ایز اٹ از رہے، کوئی بات نہیں، نیچے فٹ نوٹس میں لکھ دو کہ بھائی یہ بات جو ہے یہ ٹھیک نہیں، اس میں تو کوئی روکتا بھی نہیں، لیکن اس کی بھی کوئی اصلاح کرنے والا نہیں ہوتا، جو کہ بہت ہی ناقابل فہم بات ہے کہ کیوں ایسا اتنا سختی کے ساتھ لوگ اتنا تعصب لیے ہوئے ہیں۔ بہرحال الصلاۃ خیر من النوم یہ پہلی اذان میں ہونا چاہیے، دوسری میں ہونا چاہیے، یہ بات پچھلے درس میں آئی کہ یہ دوسری اذان میں ہی ہونا چاہیے۔ جو پہلی اذان کا لفظ کہا گیا وہ تکبیر اور اذان، ان دونوں کو دو اذانیں شمار کر کے پہلی اذان، یعنی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم فجر کی، اور پہلی اذان کو تکبیر کو دونوں کو اذان کہنا صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے عصرین ہے نا، عصرین دو نمازیں عصر، تو دو نمازیں عصر کی تو ہوتی نہیں، ظہر اور عصر کو عصرین کہا جاتا ہے۔ اسی طرح عشاءین کہیں گے تو مغرب اور عشاء عشاءین ہو جائے گا۔ شمسین کہیں گے تو سورج ایک ہے دنیا میں، لیکن سورج اور چاند مل جائیں گے، شمسین ہو جائے گا۔ بالکل وہی معاملہ ہے، اذانین، دو اذانیں، اقامت اور اذان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ لمن شاء۔ آخر میں آپ نے پھر کہہ دیا کہ جو چاہے، فرض نہیں ہے، جو چاہے اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے۔ جیسے مغرب کے درمیان آپ دیکھتے ہیں یہاں اذان ہوتی ہے، لوگ 5 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے گنجائش دیتے ہیں، یہاں 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، الحمدللہ اذان نماز ہو گئی۔ تو جو کہا گیا کہ پہلی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم ہے، وہ پہلی اذان سے مراد اذان ہی ہے، دوسری اذان اقامت ہے۔ تو یہ جو الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ ہیں، یہ
اذان میں ہی ہیں فجر کی، لیکن تہجد کی اذان میں نہیں، فجر کی اذان میں ہے، تہجد کی اذان میں نہیں۔ اور تہجد کی اذان کہنا یہ مستحب ہے۔ ہمارے آپ پاک و ہند میں تو آپ سنتے ہوں گے، کبھی شاید کسی علاقے کی کسی مسجد میں ہو، ورنہ نہیں ہوتا۔ ایک اذان ہے پکی، تو وہی جو ہمارے لیے فجر کی اذان ہے۔ یہاں حرمین میں، آپ باقی مساجد میں یہاں بھی بہت کم ہے، کہیں کہیں ہے، لیکن حرمین شریفین میں آپ 2 اذانیں سنتے ہیں ہمیشہ، سارا سال، صرف رمضان میں نہیں، سارا سال تہجد کی اذان۔ یہ اذان مستحب ہے، کیونکہ میں نے جو شروع میں حدیث پڑھی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِاللَّيْلِ، بلال رات کے وقت اذان کہتے ہیں، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، وہ اذان کہیں تو کھاتے پیتے رہو، وہ تہجد کی اذان ہے، وہ روکنے والی، منع کرنے والی نہیں۔ حتیٰ یؤذن ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ وہ اذان کہیں۔ جب وہ اذان کہیں تو اب کھانا پینا بند کر دو، کیونکہ یہ اذان ہے فجر کی اذان، اور اس کے ساتھ سحری ختم ہو گئی۔ اور طلوع فجر سے پہلے اذان کہنے میں حکمت کیا ہے؟ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، کہتے ہیں، لا یمنعن احدکم او احد منکم اذان بلال من سحور، بلال کی اذان تمہیں سحری کھانے سے نہ روکے، سحری کھاتے رہو، اذان جب بلال کہیں۔ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ يُنَادِي بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ، ان کے اذان کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی قیام کر رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، وہ اب تہجد چھوڑ دے اور کھانا وانا کھا لے، اور جو سویا ہوا ہے وہ اٹھ کے اب کھانا کھا لے۔ پہلی اذان کا مطلب یہ ہے دینے کا کہ اگر وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اٹھ کے کھانا والا کھا لے۔ ایک آدمی تہجد میں مشغول ہے، اللہ نے اسے وہ موقع دیا ہوا ہے، تو اذان سن کے اب وہ تہجد چھوڑ دے، اب وہ کھانے کا انتظام کرے، اپنا سالن گرم کرے، روٹی کھائے۔ تو یہ حکمت بیان کی گئی پہلی اذان کی، اور بڑی مناسب سی بات ہے کہ ایک آدمی سویا ہوا ہے، اٹھو بھائی روزہ رکھو، اور دوسرا قیام کر رہا ہے، تہجد میں مصروف ہے، اس کے لیے یہ ہو گیا کہ تم اب اپنی نماز روکو، وطر پڑھو اور آ کے کھانا وانا کھانے کا انتظام کرو۔ اذان کا اور اقامت کا دونوں کا جواب دینا ثواب کا کام ہے۔ جو اذان کہنے والا کہتا جائے وہی سننے والا وہی الفاظ وہ بھی کہتا جائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سمعتم المؤذن، جب تم مؤذن کو اذان کہتے ہوئے سنو، فقولوا مثل ما یقول المؤذن، تو تم بھی وہی کہتے جاؤ جو مؤذن کہتا ہے۔ اب یہ تو مطلق ہو گیا پوری نماز کا، پوری اذان کا، اللہ اکبر سے لے کے لا الہ الا اللہ تک، لیکن درمیان میں جو لا حول ولا قوت الا باللہ 4 مرتبہ ہے، جہاں جہاں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح آئے گا، ان چاروں جگہ پر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اس بات کا پتہ بھی صحیح مسلم اور سنن ابو داود میں حضرت عمر فاروق کی اس حدیث سے چلتا ہے جس میں اذان کے ایک ایک جملے کا جواب دینے کی فضیلت آئی، اور اس میں یہ بھی آیا کہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے 2 مرتبہ تو تم دونوں مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہو، اور جب مؤذن حی علی الفلاح کہے تو اس کے جواب میں تم لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کو حی علی تین کہتے ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کو حی علی تین، عربی میں لفظ ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح حی علی تین، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کو عربی میں کہتے ہیں حوقلہ۔ اب یہ الفاظ یاد رہیں تو ٹھیک ہے، نہ رہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ حوقلہ یعنی اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ، حوقلہ، لام قاف ہے، ہا ہے، حوقلہ اور حی علی تین۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عمر بن عاص، 4 عبداللہ ہیں، ان کو کہا جاتا ہے عباد اللہ 4۔
عباد الاربع کہیں تو یہ 4 عبداللہ مراد ہیں، جیسے حوقلہ ہے التین بنایا نا، اسی طرح تو 4 کلمات کا جواب جو ہے وہ دوسری شکل میں ہے، اور باقی ساری کی ساری اذان جو ہے ایز اٹ از مؤذن کے پیچھے کہتے جانا ہے۔ اذان کے بعد دعا ہے جو ہمارے لوگوں کو الحمدللہ آتی ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو وہ دعا نہیں آتی۔ اذان سنی، ہمارے خواتین میں ایک عادت ہے، وہ ننگے سر ہیں، فوری طور پہ بٹا پکڑ کے رکھا، پاس بھی نہیں رکھا ہوا ہوتا، اتار کے رکھا ہوا ہے، اذان کی آواز آئی بھاگی کہیں سے دوپٹہ لیا، سر کو نہ ملے۔ اب اذان مؤذن مسجد میں ہے، وہ تمہیں دوپٹہ لینے کے لیے اب کیا ضرورت پیش آ رہی؟ جب تم نے ویسے نہیں رکھا ہوا تو اذان نہیں کہتی کہ دوپٹہ لو۔ دوپٹہ لیا، اذان کا جواب کوئی نہیں دے رہی، اپنا کام جو بھی کرنا کر رہی ہے، اور نماز کا وقت ہوا، نماز بھی نہیں پڑھ رہی۔ اب بتاؤ اس کے دوپٹہ لینے کا کیا فائدہ ہو؟ یہ محض ایک رسم ہے، ایک عادت ہے بنی ہوئی خواتین کی۔ دعا کرنی چاہیے اذان سننے کے بعد، اور وہ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ الذی وعدتہ تک صحیح بخاری مسلم میں یہ حدیث ثابت ہے۔ آگے آپ سنتے ہوں گے اور کبھی کبھی پڑھتے بھی ہوں گے، انک لا تخلف المیعاد۔ یہ کلمات جو ہیں وہ صحیح سند سے صحیح احادیث میں ثابت نہیں ہیں، اس لیے جو صحیح احادیث کے حوالے سے کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں وہ کلمات نہیں آتے، انک لا تخلف المیعاد۔ لیکن سنن کبریٰ بہقی میں بعض روایت ایسی ہیں ان میں یہ الفاظ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اذان سنی اور اذان سننے کے بعد یہ کلمات جو میں نے ابھی پڑھے ہیں کہے، حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت حلال ہوگی، یعنی میں اس کے لیے قیامت کے دن شفاعت کروں گا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہو جائے اور کیا چاہیے؟ جس کی شفاعت ہمارے نبی کر دیں گے وہ کبھی جہنم نہیں جا سکتا۔ یہ یقین رکھیں کہ اللہ رب العزت کے سامنے کسی کو شفاعت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی جب تک وہ اجازت نہ دے گا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی، معنی یہ ہو گیا کہ اس کی قسمت سنور گئی۔ اور یہ قسمت سنوارنے کے لیے کیا کرنا پڑ رہا ہے؟ کوئی زور، کوئی محنت، کوئی پیسہ، کوئی وقت، کچھ بھی تو نہیں کرنا پڑا۔ مؤذن نے جو کہا کہتے رہو اور یہ دعا مانگو۔ آپ نے مؤذن کے کلمات کا جواب دینے کی بجائے صرف یہ دعا پڑھنے پر کہا کہ اگر کسی نے یہ دعا اذان کے بعد پڑھ لی، حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو گئی۔ اذان اور اقامت کے درمیان ہمارے یہاں مغرب کے کم و بیش 10 منٹ ہوتے ہیں، اور باقی نمازوں کے 20 منٹ ہوتے ہیں، اور فجر کے 25 اور کسی مسجد میں 30 منٹ ہوتے ہیں۔ اب یہ 10 منٹ، 20 منٹ اور 25 منٹ اور 30 منٹ، یہ آدھا گھنٹہ، 10 منٹ سے لے کے آدھا گھنٹہ وقت جو ہے، یہ اس اعتبار سے بڑا خاص ہے کہ اس وقت میں کی گئی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ یعنی جس کو دعا مانگنی ہے نا، وہ ہم دعا کے لیے مختلف اوقات ظاہر ہے کہ ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ چاہیے یہ کہ آدمی دعا کے لیے وہ وقت تلاش کرے جس وقت میں اللہ کے رسول نے بتایا کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ان اوقات میں سے ایک وقت یہ ہے کہ جب اذان ہو اور جماعت کھڑی ہو، اقامت، اس کے دوران جو منٹ ہمیں مل رہے ہیں ان منٹوں میں کوشش کر کے دعا مانگی جائے۔ جو دعا آپ مانگیں گے اللہ رب العزت اسے قبول کرے گا۔ اس بات کا پتہ سنن ابو داود، سنن کبریٰ نسائی اور عمل الیوم واللیلہ امام نسائی میں صحیح سند سے ثابت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ یعنی قاعدہ سمجھ لیں ایک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے
ہمارے ملکوں میں چلو اتنا تو نہیں ہوتا، پہلے نمبر پہ مغرب کے درمیان کوئی چانس نہیں دیتے، دعا مانگنے کا بھی چانس، بلکہ وہ تو جو اذان ختم کرنے کی دعا ہے اس کا بھی چانس نہیں ہوتا۔ اوپر میں پہلے کئی مرتبہ ذکر کر چلا، ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا مسجد، یہ ایریا مسجد کا ہے، جو بلڈنگ ہے یہ درمیان میں صحن ہے، یہ تھوڑا سا برآمدہ بنا کے آگے خالی جگہ ہے، پیچھے ٹوٹیاں بوٹیاں باتھ روم کچھ ایسا بنے رہتے ہیں، ان کے اوپر الگ سے چھت ہے۔ مؤذن باتھ روموں کے اوپر یا ٹوٹیوں کے اوپر جو چھت ہے وہاں چڑھ کے اذان کہتا ہے، کیونکہ مسجد کے لیے سیڑھیاں نہیں ہوتی عموماً۔ اوپر اذان مکمل کی، جیسے لا الہ الا اللہ کہا نا تو کسی کا نیچے سے نام لے گا، جب ایسا اقامت کہہ دو، اب اسے سیڑھیاں اترنے میں 1 منٹ لگے گا، 1.5 منٹ لگے گا، وہ یہ بھی گوارا نہیں، اوپر چھت سے کہہ رہا ہے کہ اذان کہہ دو، اقامت کہہ دو۔ اب وہاں 2 رکعتیں پڑھنے کا ٹائم کسے ملے گا، وہاں دعائیں کرنے کا ٹائم کسے ملے گا؟ وہ تو اللہم رب ہذہ الدعوہ بھی پوری پڑھنے نہیں دے رہے، اوپر سے یہ اعلان کر رہا ہے کہ وہ اقامت کہہ دو کوئی آدمی۔ لیکن اگر یہ تھوڑا سا وقت دعاؤں کے لیے صرف کیا جائے تو بہترین وقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی، یعنی اللہ رب العزت اس دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ فقہی مسئلہ یہ ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے، اور افضل ترین بات بھی یہ ہے کہ مؤذن اذان کہنے پر اجرت نہ لے، مؤذن اذان کہنے پر اجرت نہ لے۔ اور اس کا پتہ سنن ابو داود اور مسند امام احمد کی ایک حدیث سے چلتا ہے، جس میں حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے میری قوم کا امام بنا دیں، اپنے محلے اپنی قوم کا مسجد ہے، مجھے اس کا امام مقرر کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت امامہم، جاؤ تم ان کے امام ہو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا کہہ دینا ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر یہ کہیں آج کے دور میں تو بڑے سے بڑا بادشاہ جو ہے وہ بھی ایک ملک کا بادشاہ ہوتا ہے، پوری دنیا کا بادشاہ تو کوئی ہے نہیں۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری اسلامی دنیا کے اکیلے بادشاہ تھے، ان کی زبان سے نکلا انت امامہم، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت بڑی اتھارٹی نے آرڈر دے دیا کہ تم ان کے امام ہو۔ فرمایا جاؤ تم ان کے امام ہو، وقتد باضعافہم، ساتھ ہی ہدایت نامہ جاری فرما دیا، اور فرمایا کہ ان میں جو کمزور لوگ ہیں ان کی رعایت رکھتے ہوئے امامت کرانا۔ ہمارے یہاں اس میں بھی بڑا مسئلہ ہے کہ ہم جب چاہتے ہیں امام صاحب کا جب جی چاہا قرات لمبی شروع کر دی، جب جی چاہا چھوٹی کر لی۔ آپ نے فرمایا کہ ان میں سے جو کمزور ہیں، اضعف کمزور ہے، بوڑھا ہے، بیمار ہے، ان لوگوں کی رعایت رکھنا۔ یہ نہیں ہے کہ تم اپنے شوق میں لمبی سورت شروع کر دو، پیچھے بیچارہ ایک آدمی ایسا ہے جو تاجر ہے، اسے یہاں صرف 5-10 منٹ مل رہے ہیں کہ میں باجماعت نماز پڑھ کے نکلتا ہوں، اس کا خیال رکھو۔ تمہارے پیچھے مزارع ہیں، کام کاج والے لوگ ہیں، ان کا خیال رکھو۔ بیمار ہے، اس کا خیال رکھو۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کرو واتخذ مؤذنا لا یاخذ علی اذانہ اجرا، کسی ایسے آدمی کو مؤذن مقرر کرو کہ وہ اذان پر اجر نہ لے، اجرت نہ لے۔ اب یہ افضل ترین بات یہ ہے کہ آدمی مؤذن اذان کہے لیکن اجرت نہ لے، اور امام ایسے آدمی کو مقرر کرے جو اجرت نہ لینے والا ہو۔ اور آج اگر ہم یہ کہیں موجودہ دور میں کہ ایسا کوئی آدمی ہمیں مل جائے گا تو میرا خیال ہے نہیں ملے گا۔ جس آدمی کے پاس پیسہ ہے اجر نہیں لے سکتا، وہ 5 وقت کی مسجد میں اذان نہیں کہہ سکتا۔ اس کی ذمہ داریاں، اس کی ڈیوٹیاں، وہ ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، اس کے لیے یہ مشکل ہے کہ وہ 5 وقت پابندی سے اس مسجد میں نہیں آ سکتا۔ کہیں بھی نماز پڑھے گا، نماز پڑھے گا۔ اور جو آدمی پابندی کر کے مسجد میں رہے گا اسے اپنے کئی کام چھوڑنے پڑیں گے، کچھ ڈیوٹیاں ادھر ادھر جانے والی نہیں کر سکتا۔ اب اس کو مسجد کا پابند رہنا ہوگا۔ آپ کہیں گے کہ اس کو بغیر تنخواہ کے لگاؤ، تو وہ لکڑی کا بنا ہوا تو ہے نہیں،
نہ اس کے بال بچے لکڑی کے بنے ہوئے ہیں کہ وہ کھائیں گے نہیں، کچھ بھی پئیں گے نہیں، اذان کہیں گے اور ٹھیک ہو گیا۔ ان کو بھی پیٹ لگا ہوا ہے، اور مسجد کا نظام اگر چلانا ہے تو آج ہمیں تنخواہ دینی پڑے گی۔ اگر کوئی مل جاتا ہے الحمدللہ، افضل بہترین بات، لیکن اگر کوئی نہیں ملتا تو تنخواہ پہ رکھنا مسجد کے نظام کو قائم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے، لیکن مل جائے تو الحمدللہ۔ اذان کے آداب میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ مؤذن جب حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ کہے 2 مرتبہ تو اپنے چہرے کو دائیں طرف گھمائے، اور حی علی الفلاح حی علی الفلاح کے وقت اپنے چہرے کو بائیں طرف گھمائے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ سامنے اس نے اذان کہی، اس طرف آواز دور تک گئی لیکن ادھر ذرا کم جاتی ہے، ظاہر ہے کہ جس طرف منہ ہوگا سیدھی آواز زیادہ جائے گی، ادھر کرے گا ادھر بھی جائے گی، ادھر کرے گا ادھر بھی جائے گی۔ اور آج کے دور میں اب اسپیکر بنا ہوا ہے، اب اسپیکر کے پاس رکھے گا تو زیادہ جائے گی اور ادھر کرے گا تو کم ہو جائے گی۔ اصل مقصد میں فرق آ گیا نا۔ اب اس مقصد کو حل کرنے کے لیے سنت بھی پوری ہو جائے اور مقصد بھی پورا ہو جائے، آپ یہاں مثال کے طور پر آپ کے سامنے اسپیکر ہیں لگا ہوا، تو آپ ساری اذان کہہ رہے ہیں، جب باری آئے نا حی علی الصلاۃ کی تو حی علی الصلاۃ یہاں مکمل کرتے کرتے آخر میں تھوڑا سا منہ گھمائیں اور اس طرف کر لیں، کیونکہ حی علی الصلاۃ کو ہماری اس طرح تو کہا نہیں جائے گا نا، اس میں تو حی علی الصلاۃ لمبا ہوتا ہے، تو اس راگ کے دوران اپنے چہرے کو دائیں طرف گھما کے واپس لے آئیں۔ اسی طرح حی علی الفلاح بھی سپیکر میں کہہ کے بعد میں اس طرف گھما لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں دونوں کام ہو جائیں گے۔ لیکن سنت یہی ہے کہ دائیں بائیں چہرے کو پھیرا جائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوا جب آپ وادی ابطح میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ وادی ابطح کون سی جگہ ہے؟ صفا اور مروہ کے درمیان جہاں بھاگ کے چلتے ہیں نا، سبز میلوں کے درمیان جو جگہ ہے، اس وادی کو کہا جاتا ہے وادی ابطح، اور اس میں کنکر پتھر ہی اصل تو پہاڑ ہے نا، وہ ادھر بھی پہاڑ ہے ادھر بھی پہاڑ ہے، پہاڑوں کے درمیان وہ وادی ہے، وادی ابطح۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ایک حدیث میں ہے، لا یقطع الابطح الا شدًا، اس وادی کو بھاگ کر پار کرنا ہے، ہر حال میں اس وادی میں آرام آرام سے نہیں، اسے بھاگ کے پار کرنا ہے، جیسا کہ سنت ہے عمرہ کے دوران حج کے دوران پتہ چلتا ہے۔ لیکن ایک وقت تھا کہ اسی وادی ابطح میں خیمہ لگا کے رکا بھی جایا کرتا تھا، لوگ آج آ جا رہے ہیں، تھوڑے لوگ ہوا کرتے تھے، اور خیمہ بھی لگا ہوا ہے، اور ادھر اونچائی ہے ادھر اونچائی ہے، یہ نیچے ہے، سامنے بیت اللہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عموماً قیام جو ہے وہ ابطح میں ہوا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں وہاں وادی ابطح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس وقت آپ سرخ چمڑے کا خیمہ لگائے ہوئے اس خیمے میں تشریف فرما تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ پانی لے کے آئے، اب پانی کتنا لے کے آئے ہوں گے بلال رضی اللہ عنہ؟ ایک ڈول کتنا بڑا ہوگا، صحابہ کافی سارے تھے، کہتے ہیں کہ بعض کو پانی مل گیا، بعض کو صرف آزاد تر کرنے کے لیے بہت تھوڑا پانی ملا، لیکن انہوں نے آزاد تر کیے، معنی یہ کہ انہوں نے وضو کر لیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہتے ہیں کہ آپ نے سرخ رنگ کا ایک جوڑا زیب تن کیے ہوئے تھے۔ سرخ رنگ کا ایک جوڑا کپڑا جو ہے، کبھی کبھار آپ سیاہ رنگ میں سرخ لائنیں، سرخ رنگ میں کالی لائنیں، تاکہ پورے کا پورا ایک ہی رنگ کا نہ رہے، اس طرح کا کپڑا استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ کا جو حسن و جمال تھا اس پر پھر یہ رنگ بہت ہی اٹھتا ہے۔ آدمی خوبصورت ہو اس کو ہر چیز اچھی لگتی ہے، لیکن پھر سرخ رنگ جو ہے یہ جوانی کی بھی علامت ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا، کہ سرخ رنگ جوانی کی علامت ہے، جوان رہنے کا بہانہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح کا لباس جو ہے وہ زیب تن کیے ہوئے تھے، اور اس وقت آپ کی پنڈلیاں بیٹھے ہوئے، وہ چادریں جو ہوتی ہیں
پنڈلی نظر آ رہی تھی. کہتے ہیں کہ میں اس وقت بھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی کی چمک دیکھ رہا ہوں. یعنی خوبصورت سارا جسم تھا، پنڈلیاں بھی تو اسی طرح خوبصورت تھیں، پنڈلیوں کی چمک اور سفیدی میں دیکھ رہا ہوں. آپ نے وضو کیا، بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کہی. ابو جحافہ کہتے ہیں کہ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہہ رہے تھے تو اس وقت میں نے دیکھا کہ جعلت اتتبع فاہ ہا ہنا و ہا ہنا، میں ان کے منہ کو ادھر آتے ادھر جاتے دیکھ رہا تھا اور میں پیچھا کر رہا، یعنی وہ ادھر منہ کرتے میں دیکھتا، ادھر منہ کرتے میں دیکھتا. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے یہ کام اپنی مرضی سے تو کیا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہیں. آپ کسی کام کو کرتے دیکھ کر خاموش رہیں تو وہ بھی سنت، آپ کوئی کام کریں تو وہ بھی سنت، کسی کو کرنے کا کہیں تو وہ بھی سنت. سنت کی 3 قسمیں ہیں. تو گویا یہ 2 کلمات جو ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، دائیں بائیں منہ کو گھمانا چاہیے. اور اسی طرح اذان کہنے کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنی دونوں انگلیاں اپنے دونوں کانوں میں انگشتہائے شہادت، یعنی یہ جو جن کو عربی میں سبابہ کہا جاتا ہے اور اردو والے عموماً کہتے ہیں انگشت شہادت. انگشت کا لفظ فارسی کا ہے، انگلی، اور شہادت جو اشہد ان لا الہ جیسے ہے. اور سبابہ کا معنی کیا ہے؟ گالی دینے والی. اگر کسی کو گالی دینا ہو تو یہی زیادہ استعمال ہوتی ہے. تو اس انگلی کا نام ہی عربی میں سبابہ ہے. سب و شتم کا معنی ہوتا ہے گالی دینا. تو سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے. وہی صحابی حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کہتے ہوئے دیکھا اور میں نے دیکھا کہ وہ اپنے چہرے کو دائیں بائیں گھما رہے ہیں اور ان کی دونوں انگلیاں ان کے کانوں میں ہیں. اور دونوں انگلیاں کانوں میں دینے کی بھی ایک خاص وجہ ہے. آپ میں سے کبھی کسی نے اذان کہی ہے؟ کسی کا تجربہ ہے؟ طاہر نے کہی ہے، اور برار صاحب، جاوید صاحب، ماشاءاللہ کافی لوگوں نے کہی ہے. اس تجربے سے آپ بھی واقف ہوں گے کہ اگر آپ ایسے کہیں نا اللہ اکبر تو کوئی بات اور ہوتی ہے. جب آپ کانوں میں انگلیاں ڈال کر کانوں کو بند کر لیں گے پھر اللہ اکبر کہیں گے تو آپ پورے زور سے اللہ اکبر کہیں گے. اور اذان کو پورے زور سے کہنا مطلوب ہے تاکہ جتنی دور آواز جائے گی اتنا اچھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جتنی دور تک آواز جائے، جو انسان، جو جن، جو درخت، جو لکڑی، جو پتھر، جو چیز بھی اذان کی آواز سنے گی قیامت کے دن گواہی دے گی. تو کان بند کر لینے سے آدمی کو آواز زور سے نکالنے میں آسانی ہو جاتی ہے. کھلے کانوں میں شاید وہ آدمی خود بھی آواز سے تھوڑا جھجک جائے کہ میں کیوں اتنے زور سے آواز نکال رہا. کان بند ہے، زور لگا کے اذان دی جا سکتی ہے. اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ نماز قضا ہو گئی، اس نماز کو کیا اذان کہہ کے پڑھنا چاہیے، اقامت کہہ کے پڑھنا چاہیے، یا بس اسی طرح جیسے وقت ملا فوراً اونے پونے نکالنے والی بات کرنی چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے یہ بات ثابت ہے کہ قضا نمازوں کے لیے بھی آپ نے اذان کہلوائی، اقامت کہلوائی اور جماعت کے ساتھ نمازیں ادا کی. ایک واقعہ صحیح بخاری اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ رات کو ایک ایسی وادی میں رکے، سفر کے دوران، حج کا اس کا غزوہ کا سفر تھا، جہاد میں نکلے ہوئے تھے، واپس آ رہے تھے. ایک وادی میں آپ رکے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بلال تم پہرا دو، ہمیں جگا دینا، یعنی فجر کے وقت ہمیں جگا دینا، تمہیں سونے کا موقع دیا جائے گا، کسی اونٹ پہ سلا دیں گے یا کچھ بھی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ پہرے دار کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے یا رسول اللہ. باقی صحابہ کو کہا کہ آپ سو جاؤ، آرام کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ اونٹ کے ساتھ کھڑے تھے. اونٹ بیٹھ گیا تو انہوں نے سوچا کہ چلے میں بھی بیٹھ جاتا ہوں، ٹیک لگا لیتا ہوں. تھکے ہوئے تو سارے تھے، وہ بھی انہیں کے ساتھ ہی تھے. اونٹ بیٹھا، بلال رضی اللہ عنہ ساتھ ہی ٹیک لگا کے بیٹھ گئے.
وہ تھوڑی دیر میں وہ سو گئے. بیٹھے ہوئے آدمی اور ٹیک بھی لگی ہوئی ہو تو نیند تھکا ہوا بھی ہو, نیند تو ظاہر ہے کہ آئے گی, وہ بھی سو گئے. اب ان سب کو کس نے اٹھایا؟ سورج کی گرمی نے. فجر کا وقت نکل گیا, سورج طلوع ہو گیا, روشنی ہو گئی, سورج گرم لگا تو آنکھیں کھلی, سب نے دیکھا یہ کیا ہوا. بلال کہا یا رسول اللہ میں بھی سو گیا تھا. فرمایا اب یہاں سے سامان سنبھالو, سمیٹو اور نکلو. اب یہاں ہم نہیں رکیں گے, اس وادی پر شیطان کا غلبہ ہے. یہ الفاظ ہیں حدیث میں کہ اس وادی پر شیطان کا غلبہ ہے کہ نبی بھی سویا رہ گیا. ایسا اس نے ماحول بنایا ہے کہ سارے صحابہ پاک باز لوگ سوئے ہوئے ہیں, پہرے دار بھی سویا ہوا ہے اور نبی بھی سویا ہوا ہے. اس وادی سے نکلو, فوراً آگے نکلے. آگے جہاں کہیں پانی والی وادی آئی وہاں رک کر آپ نے اذان کہلوائی. تار کے سب نے وضو کیا, اذان کہلوائی, سنتیں پڑھیں 2 اور اقامت کہلوائی اور باجماعت فرض نماز ادا کی. اب یہ نماز قضا تو ہو ہی چکی تھی نا, وقت گزر گیا تھا اس کا. اٹھنے کے بعد پھر آپ سفر کر کے آگے گئے اور وقت گزر گیا. اس کے باوجود آپ نے اذان بھی کہلوائی, سنتیں بھی ادا کی اور فرض بھی باجماعت ادا کیے. اگر کسی کی کوئی نماز قضا ہو جائے تو وہ اس پہ عمل کر سکتا ہے. اب اکیلا ہے, اذان نہیں کہتا تو اقامت کہہ لے, کم از کم اتنا تو ہو. اور اگر 2-4 لوگ جیسے قافلہ تھا, اس طرح آپ کا قافلہ ہے, پوری گاڑی ہے, گاڑی روکے اذان کہیں اور باجماعت نماز ادا کریں. سنن ترمذی, سنن نسائی اور مسند امام احمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہیں, کہتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر جو مدینہ منورہ پر یہ سارے مشرکین اور کفار, یہودی, عیسائی سارے لوگ اکٹھے ہو کے حملہ آور ہو گئے تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا کریں, مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کریں یا مدینہ کے اندر رہتے ہوئے ہم کچھ کریں. تو مختلف لوگوں نے مختلف مشورے دیے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم مدینہ کے اندر رہیں اور مدینہ کے چاروں طرف خندق کھود دیں کہ کوئی اندر آ نہ سکے, اور اگر کوئی آئے تو پھر اس کا ہم انتظام کر لیں گے, ہر آدمی تو آ نہیں سکے گا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے خندق کھودی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس میں حصہ لیا, اور خندق کھودنے کے واقعات بہت سیرت کی کتابوں میں بڑے مزیدار واقعات لکھے ہوئے ہیں. ایک صحابی آیا, کہتا ہے یا رسول اللہ بھوک لگی ہوئی ہے, ایسے کپڑا اپنا پیٹ سے اٹھایا کہ اوپر پتھر باندھا ہوا ہے, یعنی معدہ جو ہے دبا رہے اور تکلیف نہ ہو. تو کہا کہ میرے صحابی مجھے بھی بھوک لگی ہوئی ہے. آپ نے کپڑا اٹھایا تو 2 پتھر باندھے ہوئے اوپر نیچے. کہا کہ میں بھی کھانے کا محتاج ہوں. ایسے ایسے واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا بھرپور حصہ لیا. نہیں کہ میں لیڈر ہوں تو میں بیٹھتا ہوں اور تم کرو, نہیں. جہاں کہیں زبردست قسم کی چٹان آ گئی کہ وہ ٹوٹ نہیں رہی, اس چٹان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا, اور صحابہ کے ساتھ مکمل. پھر بعض اشعار ہیں بڑے اچھے اچھے, وہ اشعار بھی صحابہ کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں, آپ کہتے ہیں, صحابہ پیچھے کہہ رہے ہیں. بہترین انداز سے مل کے مدینہ والوں نے وہ خندق کھودی, اور اسی کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے, غزوہ احزاب بھی. احزاب حزب کی جمع ہے, جماعت, پارٹی. تو وہ چونکہ ساری مشرکین کی اور کافروں کی جماعتیں اکٹھی ہو گئی تھیں, اس لیے اس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے. غزوہ احزاب کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 1-2 نہیں بلکہ 3 نمازیں قضا ہوئیں. چوتھی میں جا کے, عشاء تو ظاہر قضا ہوتی ہے نا آدھی رات کو جا کے, چوتھی نماز کے وقت میں آپ نے ظہر, عصر اور مغرب یہ تینوں چوتھی کے ساتھ جا کے پڑھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے, بڑے نالاں ہوئے, اور فرمایا مالا اللہ قبورہم نارن, اور بعض میں ہے مالا اللہ بطونہم نارن, اللہ ان کی قبروں کو, ان کے پیٹوں کو جہنم کی آگ سے بھر دے. انہوں نے ہماری نمازیں تک قضا کرا دیں, حتیٰ کہ صلاۃ الوسطیٰ قضا کرا دی.
نماز عصر جس کو قرآن کریم نے کہا نا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں پر پابندی کرو خاص طور پر وسطیٰ کی، اور وسطیٰ ہے نماز عصر۔ اسی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ صلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر۔ علماء نے بہت ساری بات کی کہ صلاۃ الوسطیٰ کون سی ہے، یہ حدیث موجود ہے، صلاۃ الوسطیٰ نماز عصر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کہلوائی، رات کا ایک حصہ گزر چکا، یعنی مغرب کے وقت بھی نہیں، عشاء کے اصل وقت بھی نہیں، بلکہ اس کے بعد جا کے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اذان کہو، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، پھر آپ نے اقامت کہی اور ظہر پڑھی۔ اب ایک ہی جگہ کھڑے بار بار اذان کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دو نمازیں اکٹھی پڑھنی ہوں، مزدلفہ میں، اسی طرح عرفات میں دو نمازیں اکٹھی ہوتی ہیں تو ایک اذان دو اقامتیں۔ وہاں آپ نے پہلے ظہر پڑھی، پھر اقامت کہی گئی، آپ نے عصر پڑھی، پھر اقامت کہی گئی، آپ نے مغرب پڑھی، پھر اقامت کہی گئی، تو آپ نے نماز عشاء پڑھی۔ صحیح سند سے ثابت ہے یہ کہ 3 نمازیں قضا کروا دیں مشرکین نے، اور چوتھی کے وقت میں وہ بھی لیٹ کر کے آپ نے یہ نمازیں پڑھی۔ لیکن اذان اور اقامت کہہ کر، معنی یہ ہے کہ اگر کبھی نماز قضا ہو جائے تو اذان و اقامت کا اہتمام کرنا چاہیے، کریں گے ثواب بڑھے گا، نہ کریں گے نماز تو انشاءاللہ ہو جائے گی۔ عید کے لیے کوئی اذان و اقامت نہیں ہے، عید کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اذان و اقامت نہیں کہی جاتی، حتیٰ کہ ایک لفظ ہوتا ہے الصلاۃ جامعہ، بے موقع کوئی اچانک سورج کو گرہن لگ گیا یا چاند کو گرہن لگ گیا تو اس وقت بھی ہے نا صلاۃ الکسوف اور صلاۃ الخسوف، ان دونوں نمازوں کے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک لفظ ہے الصلاۃ جامعہ، اے لوگوں جماعت ہونے لگی ہیں۔ لیکن عید کے لیے وہ بھی نہیں، وہ چونکہ کبھی کبھار لگے گا اور کسی کو پتہ ہے کسی کو نہیں پتہ ہے، الصلاۃ جامعہ پہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، عید کا سب کو پتہ ہے کہ یہ عید ہے اور اس کو ہم نے پڑھنا ہے، لہذا کوئی اذان و اقامت اس کے لیے نہیں ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم، ابو داؤد اور ترمذی میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے بارہا عید کی نمازیں پڑھی ہیں، آپ نے کبھی اذان و اقامت نہیں کہلوائی۔ اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ میں تشریف لاتے تو پہلا کام یہ کرتے کہ آ کے 2 رکعتیں نماز پڑھتے، پہلا کام 2 رکعتیں نماز پڑھتے اور اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے۔ اور یہی ہمارے لوگوں کا مزہ ہے کہ خطبہ چونکہ بعد میں ہوتا ہے، نمازیں پہلے ہو جاتی ہیں 2 رکعتیں، جیسے سلام پھیرتے ہیں وہ امام خطبہ شروع کرتا ہے، ہم اپنا مصلی جھاڑ کے چل دیتے ہیں، یہی ہو رہا نا عیدوں میں۔ حالانکہ خطبہ سننا سنت ہے، بڑی بڑی مشکل سے 1 منٹ پتہ نہیں کیسے گزارا کر لیتے ہیں بیٹھے بیٹھے، نہیں تو شروع ہو گیا اپنا اپنا مصلی جھاڑتے جا رہے ہیں، نکلتے جا رہے ہیں۔ جب تک خطبہ ختم نہ ہو بیٹھنا چاہیے، سننا چاہیے، ثواب ہے، اجر ہے۔ بہرحال حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی اذان اقامت دونوں کے بغیر عیدین کی نمازیں، اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ کی تحقیقات جو ہیں وہ زاد المعاد میں انہوں نے ذکر کی ہیں کہ آپ نماز شروع فرما دیتے، کوئی اذان کوئی اقامت نہ کہلواتے، اور نہ ہی الصلاۃ جامعہ کے الفاظ اس وقت کہے جاتے۔ اذان اور اقامت کے درمیان کتنا وقفہ ہونا چاہیے؟ اب یہ تو ہمارے یہاں تو طے ہے نا، مغرب کے درمیان 5 سے 10 منٹ، باقی نمازوں کا 20 منٹ، فجر کا 25 یا 30 منٹ، 20 25 30 یہ مختلف جگہوں پر ہیں۔ یہاں بعض مساجد ہیں میں جانتا ہوں آدھا گھنٹہ وہ لیتے ہیں، اور بعض مساجد 20 منٹ لکھا رہتا ہے، کسی میں 25 ہوتا ہے لکھا ہوا۔ لیکن کیا حدیث سے کوئی ایسا ثابت ہے کہ اتنا ہونا چاہیے؟ ایسے کوئی ٹائم ثابت نہیں ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان کتنا ہو، بہت بہت کر کے وہی 2 رکعتیں نکلتی ہیں، کہ اتنا ہو کہ 2 رکعتیں کوئی پڑھ لے، جو کہ اذان اور اقامت کے درمیان، جو میں نے پہلے ذکر کیا نا، بین کل اذانین صلاۃ، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہونی چاہیے اذان و اقامت کے درمیان۔ تو اس کے بارے میں یہی کہا گیا ہے کہ
صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے، اور اس باب میں انہوں نے وہ حدیثیں ذکر کی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اذان اور نماز مغرب ان کے درمیان 2 رکعتیں ہیں۔ یہی وقت ہے کم از کم کہ 2 رکعتیں پڑھنے کا وقت ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ کسی طے شدہ مدت کا پتہ نہیں چلتا۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن بطال ایک شارح ہیں بڑے پرانے کبار علماء میں سے، انہوں نے کہا کہ اذان اور اقامت کے درمیان کوئی حد متعین نہیں ہے، یعنی طے نہیں ہے کہ کتنے منٹ، کم کر لے کچھ زیادہ کر لے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سوائے اس کے کہ اتنا ہونا چاہیے کہ جن نمازیوں کے آنے کی توقع ہے وہ آ جائیں۔ اب ظاہر کہ پتہ ہے کہ محلے کے لوگ آتے ہیں، کوئی گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، کوئی وضو کیے ہوئے ہے، کسی نے آ کے مسجد کی ٹوٹیوں پہ کرنا ہے، 10-15 منٹ تو لگ ہی جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اتنا ہونا چاہیے کہ جو نمازی ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں۔ ہمارے یہاں تو اتنا بھی نہیں، ہمارے یہاں اس سے آگے بھی ایک معیار ہے۔ ہمارے یہاں صرف نمازیوں کے اکٹھے ہو جانے تک جماعت نہیں ہوتی، ہمارے یہاں جب تک گاؤں کے مکھیا چودھری صاحب، گاؤں کا بڑا جو طے ہے نمازی ہے، جب تک وہ حاجی صاحب مسجد میں نہیں آئیں گے جماعت نہیں کھڑی ہوگی۔ تو یہ اپنی اپنی رعایتیں ہیں بعض علاقوں کی۔ اصل یہ ہے کہ نمازی مطلقاً اکٹھے ہو گئے، 4 جو محلے میں ہوتے ہیں، 10-20 ہوتے ہیں، قریب وہ عدد پورا ہو گیا، جماعت کھڑی کر لیں۔ اور اذان کے بعد مسجد سے نکلنا منع ہے۔ اب ایک آدمی مسجد کے اندر موجود ہے، اذان ہو گئی، اب وہ اٹھ کے باہر نکل جاتا ہے، کوئی کام یاد آ گیا، گھر گیا، گھر سے پلٹ کے آئے گا، لیکن مسجد سے نکلنا منع ہے۔ اذان ہو گئی ہے، اب یہاں نماز پڑھو۔ اس سلسلہ میں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کہتے ہیں، حضرت ابو شعثا تابعی ہیں، حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد کہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں موجود تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہمارے مابین موجود ہیں، اذان ہوئی اور ایک آدمی اٹھا اور باہر نکلنے لگا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ وہ آدمی جانے لگا تو حضرت ابو ہریرہ دیکھتے رہے، جب تک تو مسجد کے اندر ہے آپ خاموش رہے، کوئی ہو سکتا ہے ادھر جا ادھر جا، کچھ پلٹ کے مسجد میں ہی آ جاتا ہے۔ جیسے مسجد سے باہر اس نے قدم نکالا تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، اما ھذا فقد عصا ابا القاسم، یہ شخص جو مسجد سے نکل گیا ہے، اس نے ابو القاسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، اس نے ابو القاسم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اب صحابی کہے نا نبی کی نافرمانی کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہوا ہے، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی نافرمانی کی ہے۔ لہذا اذان کے بعد مسجد سے کوئی مجبوری ہے بڑی تو ٹھیک ہے، نہیں تو مسجد سے نہیں نکلنا چاہیے، معمولی کام کے لیے وہ باہر جا کے آئے، نہیں مسجد میں رہے۔ اور اس موضوع پر ایک یہ ہے اذان دینے کی سنتوں میں سے کہ اذان کھڑے ہو کر دی جائے۔ یعنی آج کل تو جمعہ کا خطبہ بھی آپ نے دیکھا کہ بہت لمبا چوڑا خطبہ ہمارے پاک و ہند میں ہوتا ہے، ایک بیٹھ کے ہوتا ہے، ایک کھڑے ہو کے ہوتا ہے، جبکہ خطبے دونوں کھڑے ہو کے دینا سنت ہے۔ ہمارے کہتے ہیں جنہیں وہ ایک واعظ ہے اور ایک خطبہ ہے، وہ ایک واعظ کا نام دے دیا، وہ کرسی پہ بیٹھ کے مزے سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگاتے ہیں، اور جو اصل خطبہ عربی میں پڑھتے ہیں دیکھ کر وہ کھڑے ہو کے پڑھ لیتے ہیں، جبکہ خطبے کے 2 حصے ہیں اور دونوں ہی کھڑے ہونے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے درمیان بیٹھ کے خطبے کو 2 حصے کیے، لیکن کھڑے ہو کر خطبے دیے۔ اب وہاں 3 خطبے ہو جاتے ہیں، ہمارے پاکستان انڈیا میں خطبے 3 ہو گئے، ایک کرسی پہ بیٹھ کے جو خطبہ نہیں بلکہ لمبا چوڑا معاملہ ہے، اور پھر کھڑے ہوتے ہیں تو یہ اس عربی خطبے کے درمیان بیٹھ کے پھر اٹھتے ہیں۔ 2 وہ ہو گیا، تیسرا یہ ہو گیا نا، سنت کے خلاف عمل ہے یہ، خطبے کے دوران ایک مرتبہ بیٹھ کے اٹھنا، خطبہ پورا۔ بہرحال صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا بلال قم فاذن فنادِ بالصلاۃ، یا بلال قم فنادِ بالصلاۃ، اے بلال اٹھو
اور اذان نماز کے لیے اذان کہو، نادے بالصلاۃ، نماز کے لیے آواز دو۔ قم کا معنی اٹھو، یہ نہیں کہا کہ بیٹھے بیٹھے دے دو، تو قم میں قیام کا لفظ ہے، اذان جو ہے وہ کھڑے ہو کر دینا ضروری ہے، دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان ارشادات کا تعلق طہارت و نماز سے ہو، روزہ، زکوٰۃ، حج سے ہو، یا ہماری زندگی کے دیگر معاملات سے ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہم لا تحرمنی شفاعت الرسول آگے لگا لیں، کیونکہ صرف شفاعت تو کافی نہیں ہے نا۔ اللہم لا تحرمنی شفاعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ کرنا۔ یہ دعا مانگ سکتا ہے آدمی، اور اگر یہ اذان کے بعد پکی تاکیداً دعا مانگتا رہے تو آپ فرماتے ہیں حلت لہو شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، حلال ہو گئی۔ اب اس کو وہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر یہ کہتا ہے جو الفاظ آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ اللہم لا تحرمنی شفاعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ صاحب عیدگاہ کے لیے جاتے ہیں نا جب نماز کے لیے، تو ادھر بولتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھنا ادھر عیدگاہ میں، عید کی نماز کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا۔ اب یہ ہے نا کہ مسجد میں آدمی جاتا ہے تو جماعت شروع ہونے سے پہلے 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت کچھ پڑھتا ہے، تحیۃ المسجد وغیرہ پڑھتا ہے۔ عیدگاہ کی تحیۃ المسجد کوئی نہیں ہے، اور عید کی 2 رکعتوں سے پہلے اور 2 رکعتوں کے بعد کوئی نماز نہیں ہے۔ عید کی کل 2 ہی رکھتے ہیں، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ابھی یہاں کوئی نماز نہیں اور پڑھنا۔ لیکن بعض اہل علم نے کچھ گنجائش نکالی ہے ان لوگوں کے لیے جو فجر نہیں وقت پر پڑھے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نے فجر نہیں پڑھی، اب وہ اٹھا اور نہایا دھویا، عیدگاہ چلا گیا۔ اب اس کو یاد آیا کہ میں نے تو گھر میں بھی نہیں پڑھی، دن تو چڑھ ہی آیا تھا لیکن میں تو گھر میں وضو کر کے عید کے حوالے سے بھاگ ہی آیا ہوں۔ اس کو اجازت ہے کہ وہ 2 رکعتیں کم از کم پڑھ لے، بعد میں سنتے وغیرہ پڑھتا رہے، فرض 2 پڑھ کے بیٹھ جائے۔ لیکن اگر کسی کی وہ فجر نماز نہیں قضا نہیں ہوئی تو وہ کوئی دوسری سنتیں وغیرہ عید کے دن نہیں پڑھ سکتا۔ آپ نے درس کے دوران کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ آتے نماز پڑھتے بھی خود پڑھتے، ایسا کہا؟ وہ عید کی نماز، عید کی نماز سے پہلے نہیں، عید کے لیے آپ آتے تو آ کے پہلے آپ نماز پڑھتے اور پھر خطبہ دیتے، وہ تو وہی ہے نماز۔ یعنی مقصد یہ کہ آپ مسجد میں یا عیدگاہ میں، آپ عیدگاہ میں تشریف لاتے اور آ کر پہلا کام یہ کرتے کہ 2 سنتے پڑھتے، آتے ہی 2 رکعتیں نماز عید پڑھتے اور اس کے بعد کھڑے ہو کر خطبہ دیتے۔ اور اسی وقت میں نے کہا نا کہ ہمارے یہاں لوگوں کا مزہ ہو گیا کہ 2 رکعتیں ہو گئی، عید ہو گئی ہماری، خطبہ شروع ہوا، اٹھ کے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور انہی 2 رکعتوں کے لیے ہم نے عید پوری کر رکھی ہے، کہتے ہیں 2 رکعت نماز عید الفطر، خالی سوئیاں اور گئی فکر۔ نماز جو تراویح پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، یہ کر رہے تھے، رمضان آیا ہوا ہے، 2 رکعتیں پڑھی، سب چھٹی، نہ نماز نہ تلاوت نہ کچھ۔ یعنی سنت یہ ہے کہ ایک رستے سے جائیں تو دوسرے سے آئیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ خالف الطریق، جاتے ہوئے اور آتے ہوئے اور، تاکہ ایک تو یہ کہ آپ کے 2 راستے بنانے سے، آپ یہاں سے گئے تھے یہاں سے آئے ہیں تو دونوں راستوں میں آپ ہو گئے نا۔ کچھ لوگ ادھر سے جا رہے ہیں ادھر سے آ رہے ہیں، کچھ ادھر سے گئے تھے وہ ادھر سے آ رہے ہیں، ایک رش سا بنا ہوا نظر آئے گا۔ یہ اسلام کی شوکت اور عظمت ظاہر کرنے کے لیے کافروں کے دلوں پر دھاک بیٹھ جائے کہ آج مسلمان پتہ نہیں کہاں سے اتنے نکل کے آ گئے ہیں، وہاں تو وہی
لیکن ایک طریقہ ہے کہ اسلام کی دھاک بٹھانے کے لیے آپ راستہ بدلیں. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جیسے نماز کے لیے کہا جاتا ہے کہ جہاں فرض پڑے ہیں وہاں سنتے نہ پڑیں, اٹھ کے جگہ بدلیں, تاکہ آپ کے لیے زمین کی 2 جگہیں گواہ بن جائیں. ایک جگہ جہاں آپ نے فرض پڑے ہیں وہ قیامت کے دن گواہی دے گی کہ جس نے فرض پڑے میرے اوپر, اور جہاں سنتے پڑیں گے وہ بھی نماز ہے, وہ بھی گواہی دے گی. تو ایسے ہی راستے بھی دونوں گواہی دیں گے. اگر یہیں سے جا کے یہیں آ گئے تو وہ تو وہی راستہ ہے, یہاں سے جا کے یہاں آئیں گے تو 2 راستے آپ کے لیے گواہ بن گئے. شیخ صاحب جب جاتے ہو میٹھا کھا کے جانا سنت ہے ایسا کچھ؟ عید کے اصل میں مثال میں نے بیان نہیں کیے, میں نے تو اذان کے مثال بیان کیا, لیکن ابھی شروع ہو گئے ہیں تو کوئی بات نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ عید الفطر کے لیے جائیں تو میٹھا کھا کے جائیں, اور عید الاضحیٰ کے لیے جائیں تو بغیر میٹھا کھائے جائیں. ان دونوں کے فرق کی وجہ یہ ہے کہ عید الفطر رمضان کے بعد آتی ہے, 30 دن 29 دن آپ صبح کچھ نہیں کھا رہے ہوتے. اب چونکہ عید آ گئی, کھائیے, پتہ چلے کہ آج روزہ نہیں ہے, کھانا شروع کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ صرف میٹھا کھا کے نہیں جاتے تھے, میٹھا وطر حالت میں کھاتے تھے. یعنی کھجوریں تھی اس وقت, میٹھا یہ ہمارا حلوہ تو اس وقت تھا نہیں, لیکن ہوتا بھی تھا تو وہ مختلف مواقع پر آپ 3 5 7 1 3 5 7 9 وطر کھجوریں کھا کے جاتے. اور یہ وطر کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا. ان اللہ وطر یحب الوطر, آپ فرماتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اسے اکائی پسند ہے. 1 3 5 والا سلسلہ اللہ کو بہت پسند ہے. تو ہم اگر کھجوریں نہیں کھاتے, مثال کے طور پر ہماری یہاں عادت ہے کہ ہم سیویاں کھاتے ہیں, حلوہ بنا کے کھاتے ہیں, مولویوں والا کھانا, تو اگر آپ کھجوریں نہیں کھاتے تو آپ یہ سنت, وطر والی سنت حلوے میں بھی پوری کر سکتے ہیں, سیویوں میں بھی کر سکتے ہیں. تھوڑا سا خیال رکھ لیں, آپ نے ایک پلیٹ میں جو بھی ڈالا ہوا ہے, میٹھی چیز جو بھی ہے, اس کی چمچ گنتے رہیں کتنے کھا رہے ہیں. کوئی اتنا مرسہ مشکل تو نہیں ہے نا. اور ہمیں تھوڑی مشکل یہ پیش آئے گی کہ آپ تو 5 7 کھجوریں کھا کے چلے جاتے تھے, ہمیں تو پوری پلیٹ کھانی ہے, کب تک گنتے رہیں گے. لیکن اگر دل میں نیت ہو, ثواب کا ارادہ ہو, تو یہ معمولی بات ہے. آپ گن لیں کہ آپ نے مثال کے طور پر آپ نے 30 چمچ کھا لیے ہیں, ایک اور کھائیے, 31 ہو جائیں گے. آپ کا وہ سنت کا معاملہ انشاءاللہ تعالی پورا ہو جائے گا. زبان سے, دل سے ادا کی ہوئی باتوں کو ادائیگی نہیں کہا گیا. قرآن اگر آپ ہونٹ ہلائے بغیر, زبان ہلائے بغیر پڑھیں گے وہ تلاوت نہیں ہے, قرات نہیں ہے. نماز کے کلمات آپ ہونٹ ہلائے بغیر, زبان ہلائے بغیر پڑھیں گے وہ نماز نہیں ہے. اسی طرح اذان اور اقامت اگر زبان ہلائے بغیر اور ہونٹ ہلائے بغیر کہیں گے تو وہ اذان کا جواب یا اقامت کا جواب شمار نہیں ہوگا. ایک چیز شاید رہ گئی ہے, اور وہ ہے کہ جب اذان کے کلمات کہے گئے تو اس کا جواب تو ذکر ہو گیا نا. اقامت کے الفاظ جب کہے جا رہے ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ بھی آپ اقامت کہتے جائیں. اور جہاں قد قامت الصلاۃ کے الفاظ آتے ہیں 2 مرتبہ, وہاں ایک حدیث یا ایک روایت کے مطابق ہے, وہاں کہیں اقام اللہ و ادامہا. یہ روایت ضعیف ہے. یہ الفاظ یاد کرے کوئی نہ کرے, یہ روایت ضعیف ہے, اس پہ عمل کرنا ثابت نہیں ہے. بلکہ وہی آپ جیسے پوری اذان سیم کہتے آ رہے ہیں, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی جگہ پہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, یہاں قد قامت الصلاۃ کی جگہ پر قد قامت الصلاۃ ہی کہیں, کیونکہ وہ روایت ضعیف ہے. اگر وہ صحیح ہوتی تو بڑا اچھا تھا, لیکن وہ صحیح نہیں ہے. حی علی الصلاۃ, الصلاۃ خیر من النوم کا وہی ہے. ہاں جی, وہ صدقتا و بررتا کے الفاظ وہاں کہے جاتے ہیں, وہ الفاظ بھی ثابت نہیں ہیں کسی صحیح حدیث سے. وہاں الصلاۃ خیر من النوم سے کہا ہے, آپ بھی الصلاۃ خیر من النوم پڑھیے. دعا کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں کچھ لوگ. درود شریف پہلے ہے اصل میں, اگر نہیں, دعا سے پہلے, دعا سے پہلے ثابت ہے کہ درود شریف پڑھ کے یہ دعا مانگیں, جائز ہے. اور اگر پورا نہیں تو کم از کم اللہم صلی علی محمد
و آلہ کہہ کے پھر اللہم رب ھذہ الدعوۃ شروع کریں تو درود کا مفہوم اس میں ادا ہو جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد درود ہو گیا. جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ثواب زیادہ ہوگا. تو وہ اذان کی دعا سے پہلے ہے، اور اگر کوئی پہلے بھی پڑھتا ہے بعد بھی پڑھتا ہے کوئی حرج نہیں. شیخ صاحب درود شریف یہ عربی لفظ ہے یا فارسی میں ہے؟ درود شریف فارسی اور اردو ہے، عربی نہیں ہے. عربی میں کس کو؟ عربی میں صلاۃ ہے. عربی میں صلاۃ ہے. الصلاۃ یا ایھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ صلو صلاۃ جو ہے نا یہ درود شریف ہے. صلاۃ کا معنی دعا ہے. اصل صلاۃ کا معنی دعا، اور صلاۃ کا معنی بدلتا رہتا ہے. ان اللہ یعنی اللہ بھی درود بھیجتا ہے. اللہ کا درود بھیجنا اور ہوگا. وملائکتہ ان اللہ و ملائکتہ فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، ان کا درود بھیجنا اور ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو تو ہمارا درود بھیجنا اور ہوگا. ہمیں درود بھیجنے کا طریقہ آپ نے یہ سکھایا. اللہم صلی علی محمد. اللہ رب العزت کا درود بھیجنا، اپنی رحمتیں نازل کرنا، اور فرشتوں کا درود بھیجنا، اللہ کی رحمتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگنا. تو یہ تینوں کا معنی الگ الگ ہے لیکن لفظ صلاۃ ہی ہے. اور درود کا لفظ جو ہے یہ فارسی میں اور اردو میں اور ہماری پنجابی میں بھی درود شریف ہے. کہتے ہیں مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. یہ پنجابی بھی ہے اور اردو بھی یہی ہے نا. یہ دونوں میں ایک جیسا ہی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے.